السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں قرآن کا پیغام لے کر ہر وقت حاضر ہوتا ہوں، اور اسی کی کڑی کے سلسلے میں آج میں پھر سے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہم پارہ نمبر 8 کا پہلا حصہ، جس میں سورہ انعام کی 112ویں آیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا۔ قریش مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان یہود و نصارہ میں سے کسی شخص کو فیصل بنا دیجئے تاکہ وہ اپنی کتابوں کے مطابق ہمیں آپ کے حالات کی خبر دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرما دی جس میں حق و باطل، ہدایت و گمراہی اور اختلافی معاملات میں عدل و انصاف کی تفصیل موجود ہے، جو آج بھی نہ جانے کتنے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور فیصلوں کے بجائے غیروں کے دروازوں پر جا کر انصاف کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ سراسر ایمان و اسلام اور قرآنی احکام کے خلاف ہے۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ سورہ انعام کی 119ویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام جانوروں کا کھانا تو حرام ہی ہے، مگر وہ حلال جانور جس کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ظاہری اعضاء اور دل کے گناہ سے متعلق سورہ انعام کی 120ویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ گناہ جس طرح ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں، اسی طرح بعض گناہ قلب، دل سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری اعضاء کے گناہ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح دل کے گناہ سے بھی بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ایک دوسرے سے حسد، بغض، عداوت رکھنا، عقیدے کی خرابی، یہ سب دل کے گناہ ہیں، ان سب سے بچتے رہنا چاہیے۔ کافر اور مومن کی مثال سے متعلق سورہ انعام کی 122ویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کافر کی مثال مردہ اور مومن کی مثال زندہ کی سی ہے، اس لیے کہ مومن کا دل ایمان سے، نور سے روشن ہوتا ہے، اور کافر کا دل نور سے خالی ہوتا ہے، اس لیے وہ ظلمت و تاریکی میں بھٹکتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ سے محروم رہتا ہے، جبکہ مومن کو ایمان کی روشنی کی وجہ سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے دونوں میں کفر و ہدایت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبوت و رسالت سے متعلق، نبوت و پیغمبری کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر لے۔ آدمی علم و عمل کے ذریعے بزرگی کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، مگر نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت و رسالت ایک عہدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اس کی عبادت اور رحم و کرم کے محتاج ہے، وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنے رحمت سے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ان پر ایمان لا کر صحیح عبادت و عمل کریں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو کر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کی پیداوار، اناج، غلہ، پھل وغیرہ اگا کر بندوں کو حکم دیا کہ اس میں سے کھاؤ اور اس
پیداوار کا حق بھی ادا کرو۔ زمین کی پیداوار کا حق یہ ہے کہ اگر کھیت یا باغ کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہو تو اس زمین کے کل پیداوار کا 10واں حصہ، اور اگر کنواں، بورنگ یا ٹیوب ویل کی پانی سے سیراب کیا گیا ہو تو کل پیداوار کا 20واں حصہ یعنی 5% حصہ اللہ کے نام پر صدقے کے مستحق کو دینا واجب ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کسی دوسرے کو سمجھنا یا جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا ہر چیز پر قادر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا وغیرہ، ان کو کسی دوسرے کے لیے ثابت ماننا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کیے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، لہذا شرک جیسے بڑے گناہ سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فقراء و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ سب کی روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح وہ ماں باپ کے لیے روزی کا انتظام فرماتا ہے، اسی طرح وہ اولاد کے لیے بھی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ عدل و انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم ہمیشہ سچ بات کہو اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے یہ فیصلہ خود تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صراط مستقیم کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر دنیا میں بھیجا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دو اور شیطانی کاموں اور اس کے بتائے ہوئے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ لہذا متقی و پرہیزگار بننے کے لیے آپ کی دعوت کو قبول کر کے ہر مسلمان کو صراط مستقیم پر چلنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر سورہ اعراف 4 اور 5 کی آیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی اچانک پکڑ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر اور مال و دولت کے نشے میں مبتلا لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کہ ہم نے عاد و سمود وغیرہ کے بہت سی بستیوں کو سرکشی کرنے کی وجہ سے اپنے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ماننے کے بجائے گناہوں میں حد سے بڑھتے چلے گئے تو ان کو میٹھی نیند کی حالت میں سخت عذاب نے ہلاک کر دیا، وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب کسی قوم یا بستی میں ظلم و ستم اور نافرمانی عام ہو جاتی ہیں تو عذاب الہی ان کو بستروں سے اٹھنے کی بھی مہلت نہیں دیتا، اور نہ اس وقت کی توبہ اور اقرار جرم سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اعراف، سورہ اعراف میں 4 اور 5 آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہیں سورہ اعراف کی 8 اور 9 کی آیت میں قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے فرشتے اس کو محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرے تاکہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکے۔ توبہ و استغفار۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ سے توبہ و استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ تکبر کرنا شیطان کی صفت ہے اور توبہ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تقوی بہترین لباس ہے۔ انسان کی ایک ظاہری اور ایک باطنی حالت ہوتی ہیں۔ ظاہر کے زیب و زینت اور حسن و جمال کا ذریعہ لباس ہے، اور باطن کی خوبصورتی اور حسن و کمال کا ذریعہ تقوی و پرہیزگاری، حیا و پاک دامنی اور عمدہ سیرت و اخلاق ہے۔
جس طرح عقل مند انسان لباس کے ذریعے اپنے ستر و بدن کو چھپانا اور زیب و زینت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح تقوی و پرہیزگاری کا باطنی لباس بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اعراف والے، سورہ اعراف کی 46ویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، ایسے لوگ ایک زمانے تک جنت اور جہنم کے درمیان رہیں گے۔ اس جگہ کا نام اعراف ہے اور وہاں رہنے والے اعراف والے کہلاتے ہیں۔ ایک مخصوص مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ۔ بے دین اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ سورہ اعراف کی 41ویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے، جو لوگ دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھلا رکھا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی توجہ نہیں فرمائے گا، نہ ان کی کسی بات کا جواب دیں گے اور نہ ہی ان کے عذاب کو ہلکا کریں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی 55ویں آیت میں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے اور اہم ذکر خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کی چند شرطیں اور آداب بھی بتا دیے ہیں تاکہ ہماری دعا رد نہ ہو۔ سب سے پہلی بات، دعا عاجزی، انکساری اور حاجت مندی کے ساتھ کریں۔ دوسرا، چپکے اور پوشیدہ طور پر دعا کریں۔ تیسرا، کسی نامناسب یا ناجائز چیز کی دعا نہ کریں۔ ان آداب کی رعایت کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ مرد کا مرد کے ساتھ خواہش پوری کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک نیا گناہ کی ابتدا کی اور وہ گناہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ گناہ تھا مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے سخت عذاب نازل فرمایا اور ان کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور قیامت میں بھی ان کو دردناک سزا ہوگی۔ لہذا انسان کو اس گندے عمل سے دور رہنا چاہیے۔ ضد کا انجام۔ سورہ اعراف میں ضد کا انجام سے متعلق آیت آئی ہے۔ ضد اور ہر دھرمی نہایت بری چیز ہے۔ یہی وہ بری عادت ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر جمع رہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن وہ ناپ تول میں کمی اور شرک و بت پرستی سے باز نہیں آئے اور اس پر اڑے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ اعراف کی 110 اور 121ویں آیت میں حق اور باطل کا مقابلہ سے متعلق آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے حق کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر اپنے مالک کے بڑے بڑے جادوگروں کو ان کے مقابلے کی دعوت دی۔ جادوگروں نے نظر بندی کر دی، جس سے ان کی رسیاں سانپ کی طرح رینگتی ہوئی نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈھالا جو ان کے ساری رسیوں کو نکل گیا۔ حق کو غلبہ ہو اور جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے۔ سختی اور خوشحالی میں امتحان۔ جب قوم نبی اسرائیل فرعون کا ظلم و ستم سہتے سہتے عاجز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو گے اور باطل کے مقابلے میں صبر کرتے رہو گے تو عنقریب تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا اور تم کو اس کا مال و حکومت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھو
جس طرح آج تمہاری سختی و غلامی میں امتحان ہو رہا ہے، اس وقت خوشحالی و آزادی دے کر تمہیں آزمایا جائے گا کہ کہاں تک اس کی نعمتوں کی قدردانی اور احسانات کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دیتے رہے، مگر وہ آپ کی دعوت کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان، مینڈک، ٹیٹے وغیرہ کے عذاب کا سلسلہ شروع کیا، جس سے تنگ آ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے جیسے ہی عذاب ختم ہوا تو پھر عہد توڑ کر نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ مصیبت و پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، مگر مصیبت سے چھٹکارا ملتے ہی پھر گناہ کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ مہلت کی گھڑی گزرتے ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 9 کی سورہ اعراف کی 143ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی تمنا۔ مومن کی سب سے بڑی آرزو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن ہم ان آنکھوں سے دنیا میں اسے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو خوش محبت میں اللہ تعالیٰ سے زیارت و دیدار کی درخواست کر بیٹھے۔ جواب ملا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، البتہ میں کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ مضبوط پہاڑ میری تجلیات کو برداشت کر لیں تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ طور پہاڑ اس نورانی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ دنیا میں دیدار الہی نہ کر سکے، مگر جنت میں ہر مومن بندے کی یہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ گناہوں کی سزا دیں دنیا میں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کو لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دے گا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص سامری نے بچڑے کی پوجا کر کے اس سے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تو اس کو بھی اور ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا۔ سورہ اعراف میں 156ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں گناہوں کا علاج و توبہ سے متعلق ایک آیت آئی ہے۔ اللہ کے احکام کے خلاف کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کریں، یعنی دل سے اس گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں، پہلا جو اللہ سے ڈر کر بری باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے جو اپنے مال کا کچھ حصہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دیتے رہتے ہیں، تیسرا اور جو اللہ کی آیتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے، انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کے روحوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی بات کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دنیا میں بھیج رہا ہے۔ اسی بات کی یاد دہانی کے لیے
ان آسمانی کتابوں کو نزول ہوا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، لہٰذا ہر انسان کو اس عہد کے مطابق اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ بے عمل عالم کو تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا حال بیان فرمایا ہے جس کو علم و ہدایت اور عزت و شرافت کی ایسی دولت دی گئی تھی جس کے ذریعے وہ دین میں اعلیٰ مقام اور بلند درجات حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ بدنصیب نفس کے خواہشات کے تابع ہو کر دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہو گیا۔ علم کی ناقدری کی وجہ سے اپنے مقام و مرتبے کو بھول گیا۔ اس نے نہ خود اپنے علم سے فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ اس آیت میں ایسے عالم کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے جو علم کی عظیم نعمت کے باوجود دنیا کی حرص و ہوس اور لالچ میں مبتلا ہو کر دین کو چھوڑ بیٹھا۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ظلم کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک۔ سورہ اعراف کی 200 آیت میں اس کا ذکر آیا ہے، ظلم کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص ظلم کرے اس سے بدلہ نہ لو بلکہ اس کو معاف کر دو۔ اس سے بڑھ کر حکم یہ ہے کہ ظالم کو صرف معاف ہی مت کرو بلکہ اس کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی جہالت اور سختی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ اسی جیسی جاہلانہ بات چیت نہ کرو بلکہ اس سے دور ہو جاؤ، اور اگر ایسا موقع پر دل میں اس سے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہو تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کو غور سے سنو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب توجہ سے سنو اور خاموشی سے اس پر کان لگاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ٹیپ ریکارڈ میں لگا کر کسی کام میں مشغول ہو جائے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ سورہ اعراف کی 204ویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم پارے نمبر 9 کی سورہ انفال کا تذکرہ کریں گے کل انشاءاللہ تعالی اس کی سماعت ہوگی۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں میرے پاک پروردگار، اسے ہر کسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔